جب ہم کسی بھی ریاست کی طاقت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید بڑی بڑی فوجیں، معیشت، اختیار۔ جی بالکل۔ لیکن ایک پرانا سوال یہ بھی ہے کہ کیا کسی قوم کی عظمت کا اصل پیمانہ یہ ہے کہ وہ اپنے سب سے کمزور شہریوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ آج ہم کچھ ایسے ہی تاریخی ماخذ کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو ایک ایسی ابتدائی ریاست کی تصویر دکھاتے ہیں جس کی بنیاد صرف طاقت پر نہیں بلکہ رحمت، انصاف اور شہری حقوق جیسے اصولوں پر رکھی گئی تھی۔ اور یہ معلومات، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ظہیر احمد میر کی کتاب اسلامی فقہ کی بنیاد سے لی گئی ہیں۔ جی، جو خاص طور پر حضرت ابو بکر الصدیق کے دور کے آئینی فیصلوں کا تجزیہ کرتی ہے۔ اور دیکھیں، ہمارا مقصد یہاں صرف تاریخ کو دہرانا نہیں ہے، ہم یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ فلاحی ریاست، عدلیہ کی آزادی اور سب کے لیے برابر حقوق، جو آج بھی ایک چیلنج ہے۔ بالکل، تو یہ تصورات اس دور میں کیسے حقیقت بنے۔ یہ صرف ماضی کو سمجھنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ حکمرانی کے یہ بنیادی اصول آج بھی ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے حیران کن تصور جو سامنے آتا ہے وہ فلاحی ریاست کا ہے۔ جی، ماخذ بتاتا ہے کہ ریاست نے بیواؤں، یتیموں، غریبوں اور معذوروں کی دیکھ بھال کے لیے ایک باقاعدہ معاشی نظام بنایا تھا۔ یہ کوئی وقتی خیرات نہیں تھی۔ اور یہی بات اسے انقلابی بناتی ہے۔ اس کے پیچھے کا فلسفہ یہ مدد کوئی احسان نہیں تھی، بلکہ اسے شہریوں کا ایک قانونی ریاستی حق سمجھا جاتا تھا۔ ریاستی حق؟ جی، اس ایک نقطے نے سب کچھ بدل دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر آپ ریاست کے شہری ہیں اور ضرورت مند ہیں تو آپ کی دیکھ بھال کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، مہربانی نہیں۔ یہ تو آج کے سوشل سیکیورٹی یا اسٹیٹ پینشن جیسا تصور ہے۔ بالکل، یہ ان تصورات کی ایک بہت ابتدائی لیکن بہت واضح شکل تھی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن عملی طور پر یہ نظام چلتا کیسے تھا؟ مطلب اس کے لیے پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ کیا یہ پائیدار تھا؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پورا مالیاتی ڈھانچہ تھا۔ اچھا۔ اس نظام کی مالی بنیاد زکوٰۃ اور ریاست کی دیگر آمدنی پر رکھی گئی تھی، جسے ایک مرکزی خزانے یعنی بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے تقسیم کا عمل بھی منظم تھا، یعنی ریاست کے اہلکار باقاعدہ طور پر ضرورت مندوں کی نشاندہی کرتے، ان کا اندراج کرتے اور ان تک وظائف پہنچاتے۔ یہ کوئی بے ترتیب عمل نہیں تھا۔ تو یہ ایک ذمہ داری تھی جسے پوری سنجیدگی سے نبھایا جاتا تھا؟ جی بالکل، اس سے ریاست کا کردار صرف ٹیکس وصول کرنے والے سے بدل کر اپنے شہریوں کی دیکھ بھال کرنے والے ادارے کا ہو گیا۔ یعنی معاشی تحفظ کی ضمانت۔ لیکن انسان صرف روٹی پر تو زندہ نہیں رہتا۔ سماجی برابری کا کیا؟ وہ معاشرہ تو قبائلی شناختوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا تھا۔ صحیح۔ کیا واقعی ایک عام آدمی کو وہی حقوق حاصل تھے جو کسی طاقتور قبیلے کے فرد کو؟ یہیں پر دوسرا بڑا اصول سامنے آتا ہے۔ اس نظام میں شہریت کا تصور براہ راست فرد اور ریاست کے درمیان تھا۔ یعنی قبیلہ، نسل، ماضی، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا؟ بالکل نہیں۔ ریاست کی نظر میں تمام شہری برابر تھے۔ اگر ہم اس کا موازنہ اس وقت کی دوسری بڑی سلطنتوں جیسے روم یا فارس سے کریں تو فرق صاف نظر آتا ہے۔ وہاں تو سماجی حیثیت سب کچھ تھا۔ جی، وہاں حقوق کا تعلق آپ کی سماجی حیثیت، آپ کی نسل سے ہوتا تھا، لیکن یہاں کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ اس ریاست کے شہری ہیں تو قانون آپ کو برابر کا تحفظ دے گا۔ یہ تو انفرادی حقوق کا وہ تصور ہے جو صدیوں بعد جدید آئینوں کی بنیاد بنا۔ درست۔ یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اسے نافذ کرنا وہ سب سے مشکل کام ہوگا۔ فرض کریں ایک غریب کسان کو کسی با اثر شخص سے کوئی شکایت ہے، تو وہ کیا کرتا؟ اس کی آواز سنی جاتی تھی۔ کیا واقعی، یا اسے دبا دیا جاتا تھا؟ دیکھیں، انصاف تک رسائی کو یقینی بنانا اس نظام کا ایک اور اہم ستون تھا۔ ماخذ میں ذکر ملتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے اپنی شکایات اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے راستے کھلے تھے۔ کیسے؟ اس کے لیے باقاعدہ عوامی دن مقرر تھے جہاں خلیفہ خود یا ان کے نمائندے لوگوں کی شکایتیں سنتے تھے۔ اچھا۔ خیال یہ تھا کہ انصاف صرف ایک نظریہ نہ ہو بلکہ ایک زندہ حقیقت ہو جو ہر کسی کی پہنچ میں ہو۔ یہ تو آج کے محتسب یعنی امبٹسمن کے ادارے جیسا کام ہوا۔ جی بالکل،
جس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ اور عوام کے درمیان انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو ریاست شہریوں کو معاشی اور سماجی تحفظ دے رہی ہے اور شکایت سننے کا ایک نظام بھی ہے، لیکن شکایت سننے سے انصاف ملنے تک کا سفر وہ لمبا ہوتا ہے۔ جی، اصل سوال تو یہ ہے کہ فیصلہ کون کرے گا اور کیا وہ فیصلہ کرنے والا خود کسی دباؤ سے آزاد ہوگا؟ یہ ہمیں عدلیہ کے نظام کی طرف لے آتا ہے۔ بالکل، اور یہ وہ شعبہ ہے جہاں اس نظام کی جدیدیت سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ کیسے؟ ماخذ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ قاضی یعنی جج مکمل طور پر خود مختار تھے۔ خود مختار؟ یعنی گورنر کے ماتحت نہیں؟ نہ تو گورنر کے ماتحت، نہ کسی فوجی کمانڈر کے۔ ان کا کام صرف اور صرف قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، چاہے وہ فیصلہ کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی، جسے ہم آج سیپریشن آف پاورز کہتے ہیں۔ جی، یہ کسی بھی شفاف جمہوری نظام کی روح ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ علیحدگی صرف کاغذوں پر تھی؟ ہم جانتے ہیں کہ آج بھی دنیا کے بہت سے ممالک میں عدلیہ پر بالواسطہ دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ صحیح۔ کیا اس دور میں کوئی ایسا طریقہ تھا جس سے ججوں کی غیر جانبداری کو یقینی بنایا جا سکے؟ اس کا جواب ججوں کے انتخاب کے عمل میں چھپا ہے۔ قاضی کا عہدہ کسی کو سیاسی وفاداری یا خاندانی تعلق کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا تھا۔ تو پھر کس بنیاد پر؟ اس کے لیے سخت معیار مقرر تھے۔ امیدوار کا علم، اس کی دیانت، اس کے کردار کو پرکھا جاتا تھا۔ عمر یا قبیلے کو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ یعنی صرف قابلیت؟ صرف قابلیت اور دیانت۔ مقصد یہ تھا کہ انصاف کی کرسی پر صرف وہ شخص بیٹھے جو ہر لحاظ سے اس کا اہل ہو۔ تو جب آپ ججوں کا انتخاب ہی اہلیت کی بنیاد پر کرتے ہیں تو آپ ایک ایسی عدلیہ کی بنیاد رکھتے ہیں جو بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو گویا نظام کی مضبوطی کا انحصار ان افراد کے کردار پر تھا جنہیں اس نظام کو چلانے کے لیے چنا جاتا تھا۔ یہ ایک طرح سے میرٹ پر مبنی عدلیہ کا تصور ہے۔ بالکل، میرٹ بیسڈ جوڈیشری۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ عوام کا اعتماد ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب لوگوں کو یقین ہو کہ فیصلہ کرنے والا شخص قابل بھی ہے اور ایماندار بھی، تو وہ نظام پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، چاہے مخالف کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ جی، یہ اعتماد ہی قانون کی حکمرانی کی اصل بنیاد ہے۔ ہم نے اب تک عام شہریوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے نظام پر بات کی، لیکن اکثر معاشروں میں کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خاص تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اس کتاب میں خاص طور پر خواتین کے حقوق کے تحفظ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس دور کے تناظر میں اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہاں بھی بات صرف حقوق کا اعلان کرنے تک محدود نہیں تھی۔ ریاست نے ان حقوق کو نافذ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھا۔ یہ صرف ایک اخلاقی بیان نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے قانون کی طاقت تھی۔ ریاست اس بات کو یقینی بناتی تھی کہ خواتین کو ان کے مالی، سماجی اور قانونی حقوق ملیں۔ جب آپ کہتے ہیں مالی، سماجی اور قانونی حقوق، تو اس کی کچھ ٹھوس مثالیں دے سکتے ہیں۔ ہم کس قسم کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ ضرور۔ مثال کے طور پر مالی حقوق میں ان کا وراثت کا حق اور مہر کا حق شامل تھا۔ اور ریاست اسے دلواتی تھی؟ جی، اسے وصول کرنا ان کا قانونی استحقاق تھا۔ ریاست یقینی بناتی تھی کہ یہ حقوق انہیں ملیں۔ اسی طرح ایک عورت کو اپنی جائیداد رکھنے اور اسے اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا مکمل اختیار تھا۔ اس کے لیے اسے اپنے شوہر یا باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ اور سماجی حقوق میں شادی کے معاملے میں ان کی رضامندی کو لازمی قرار دیا گیا تھا اور کسی بھی قسم کے جبر کو قانوناً روکا جاتا تھا۔ تو ریاست معاشرتی روایات کے مقابلے میں فرد کے حق کو ترجیح دے رہی تھی۔ یہی تو اہم بات ہے۔ یہ آج کے ویمن پروٹیکشن لاز کی ابتدائی شکل تھی، جہاں ریاست کمزور فریق کے تحفظ کے لیے فعال کردار ادا کرتی تھی۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک ایسے آئینی ڈھانچے کی تصویر ابھرتی ہے جو طاقت کے بجائے رحمت پر، مراعات کے بجائے برابری پر، اور دباؤ کے بجائے ایک آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ کے اصول پر کھڑا تھا۔ جی، یہ صرف تاریخی باتیں نہیں ہیں۔ ان اصولوں کی گونج ہمیں آج بھی دنیا کے بہترین آئینی نظاموں میں سنائی دیتی ہے۔ بالکل، چاہے وہ سوشل سیکیورٹی کا نظام ہو، مساوی حقوق کی ضمانت ہو، یا عدلیہ کی آزادی کا تصور ہو۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا؟
ماخذ یہ تو بتاتا ہے کہ ان شاندار اصولوں کو کیسے قائم کیا گیا، لیکن اصل سوال شاید یہ ہے کہ کسی بھی نظام میں ایسے اصولوں کو قائم کرنا ایک بات ہے۔ لیکن انہیں برقرار رکھنا دوسری۔ جی، وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے سماجی، معاشی اور سیاسی دباؤ کے سامنے انہیں زندہ رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو کسی نظام کی حقیقی طاقت اس کے قیام میں ہوتی ہے یا اس کے تسلسل میں؟ کسی نظام کی حقیقی طاقت اس کے قیام کے پیچھے موجود نظریات میں ہوتی ہے یا نسل در نسل ان نظریات پر ثابت قدم رہنے کی صلاحیت میں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر دور کے لیے اہم ہے، پورا ورلڈ ویو ہے۔ دیں گے۔ پہلا، اختیارات کا غلط استعمال کرنے والوں پر سخت گرفت، اور دوسرا، عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا۔ پھر دیکھیں گے کہ یہ دونوں ٹکڑے ایک بڑی تصویر میں کیسے فٹ ہوتے ہیں۔ چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ماخذ کا آغاز مقدمہ نمبر 79 سے ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے اختیارات کے غلط استعمال پر سخت کارروائی۔ پہلی ہی لائن میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی سرکاری اہلکار، چاہے وہ گورنر ہو یا سپہ سالار، اگر وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا تو اس پر فوری کارروائی ہوتی تھی۔ اور یہاں یہ جو لفظ فوری ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ احتساب کا عمل لٹکایا نہیں جاتا تھا، یعنی انصاف میں تاخیر بھی ایک طرح سے ناانصافی سمجھی جاتی تھی۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ طاقت کا نشہ کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہ کر دے۔ طور پر ممکن تھا۔ تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے قوانین سے جو صرف کتابوں میں رہ جاتے ہیں۔ کیا ماخذ میں کوئی ایسی مثال ہے جہاں کسی بہت بااثر گورنر یا کمانڈر کے خلاف کارروائی کی گئی ہو؟ کیونکہ اصل امتحان تو تبھی ہوتا ہے جب طاقتور کی پکڑ ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ماخذ ہمیں کانکریٹ مثالوں کے بجائے اصول کی بنیاد سمجھاتا ہے۔ اس کا فوکس کیسے سے زیادہ کیوں پر ہے، اور اس کا کیوں یہ ہے کہ یہ احتساب کسی شخص کی تذلیل کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ریاست اور عوام کے درمیان وہ جو ایک اعتماد کا رشتہ ہے نا، اسے بچانے کے لیے تھا۔ جب ایک گورنر ظلم کرتا ہے تو وہ صرف ایک فرد کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ پورے نظام پر سے عوام کا بھروسہ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کارروائی اس اہلکار کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے عہدے کے تقدس کو پامال کرنے کے خلاف ہوتی تھی۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ادارہ جاتی احتساب تھا، شخصی نہیں۔ بالکل۔ ماخذ میں اسے جدید اصطلاحات ایتھکس اوورسائٹ اور اینٹی ابیوز لاز سے جوڑا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا نظام موجود تھا جو مسلسل اہلکاروں کے طرز عمل پر نظر رکھتا تھا۔ یہ آج کل کے انٹرنل افیئرز یا اومبڈسمین کے دفتر جیسا تصور ہے۔ مقصد صرف سزا دینا نہیں، بلکہ نظام کو شفاف اور قابل اعتماد بنانا تھا۔ یہیں پر شاید سماجی معاہدے کا تصور بھی آتا ہے، جس کا ذکر اکثر سیاسی فلسفے میں ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ سماجی معاہدے کی روح ہے۔ یعنی یہ ایک غیر تحریری سمجھوتا ہے کہ عوام کچھ قوانین کی پابندی کریں گے اور بدلے میں ریاست ان کی جان، مال اور عزت کے تحفظ کی ضمانت دے گی۔ جب ریاست اپنے ہی طاقتور اہلکاروں کو قانون کے کٹگھرے میں کھڑا کرتی ہے تو وہ عوام کو یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ اس معاہدے کے اپنی طرف والے حصے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ اسی سے عوام کا نظام پر بھروسہ قائم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو اہلکاروں پر اتنی سخت نگرانی تھی، لیکن سکے کا دوسرا رخ عوام ہے۔ ان کی روزمرہ زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا تھا؟ یہ ہمیں ماخوذ کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اور یہ سماجی معاہدے کا دوسرا اور شاید سب سے اہم حصہ ہے، عوام کو تحفظ کا احساس دلانا۔ مقدمہ نمبر 80 کا عنوان ہے عوامی تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری۔ یہاں لفظ بنیادی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ کوئی اضافی سہولیت نہیں، بلکہ ریاست کے وجود کا اولین مقصد بتایا گیا ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ماخوذ کچھ ٹھوس اقدامات گنواتا ہے، جیسے باقاعدہ گشت یعنی پیٹرولز، نگرانی یعنی سرویلنس، اور تجارتی راستوں کی حفاظت۔ لیکن ایک نکتہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے، محلاتی سیکیورٹی کا نظام، یعنی نیبرہڈ سیکیورٹی سسٹم۔ یہ واقعی سب سے الگ اور گہری بات ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سیکیورٹی کا ماڈل صرف ریاستی اہلکاروں پر مشتمل نہیں تھا، یہ اوپر سے نیچے مسلط کیا گیا نظام نہیں تھا۔ تو پھر یہ کیسا تھا؟
محلاتی سیکیورٹی سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ کیا لوگ خود پہرا دیتے تھے؟ ماخذ ہمیں تفصیلات تو نہیں دیتا، لیکن ہم اس کے پیچھے چھپے فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کمیونٹی پولیسنگ کا ایک ابتدائی تصور پیش کرتا ہے۔ سوچیں، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ شاید ہر محلے کے بزرگ ذمہ دار تھے، یا لوگ باری باری پہرا دیتے تھے، یا شاید ریاستی گشت کرنے والے اہلکار محلے کے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تحفظ صرف ایک نافذ کی جانے والی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک مشترکہ سماجی ذمہ داری تھی۔ اس سے تو لوگوں میں اپنے محلے، اپنی گلی کی ملکیت کا احساس پیدا ہوتا ہوگا، یہ احساس کہ یہ میرا محلہ ہے اور اس کی حفاظت میری بھی ذمہ داری ہے۔ بالکل، جب لوگ صرف وصول کنندہ یعنی ریسیپینٹ نہیں رہتے بلکہ عمل میں شریک ہو جاتے ہیں تو نظام کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ لوگ زیادہ چوکنا رہتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون اجنبی ہے، کون مشکوک ہے۔ اس سے جرائم کی روک تھام نچلی سطح پر ہی ہو جاتی ہے، اور یہ صرف جرائم کو روکنا نہیں ہے، یہ معاشرے کے تانے بانے کو مضبوط کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس کو بڑی تصویر میں دیکھیں تو عوامی تحفظ کا معاشیت اور سماجی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، امن و امان وہ بنیاد ہے جس پر معاشرے کی باقی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سوچیں، اگر ایک تاجر کو اپنا مال لٹ جانے کا ڈر ہو تو وہ دور دراز علاقوں سے تجارت کیوں کرے گا؟ اگر ایک کسان کو اپنی فصل چھن جانے کا خوف ہو تو وہ زیادہ محنت کیوں کرے گا؟ اگر لوگوں کو شام کے بعد گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگے تو بازار، علمی محفلیں اور سماجی تعلقات کیسے پروان چڑھیں گے؟ اس لیے عوامی تحفظ صرف جرائم کی روک تھام نہیں، بلکہ یہ معاشی اور سماجی ترقی کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے دو چیزیں دیکھیں، طاقتور کا احتساب اور عام آدمی کا تحفظ۔ لیکن ماخذ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں پالیسیاں الگ تھلگ نہیں تھیں، یہ ایک بہت بڑے آئینی ڈھانچے کا حصہ تھیں۔ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں ایک مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ یہ صرف چند اچھے قوانین کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ یہ حکمرانی کا ایک مربوط فلسفہ تھا۔ بالکل، ماخذ مقدمات 73 سے 80 کے جائزے میں اس ماڈل کا خلاصہ پیش کرتا ہے جسے وہ رحمت پر مبنی اسلامی ریاست کہتا ہے۔ اس کے 8 ستون بتائے گئے ہیں، میں ایک ایک کر کے گنتی ہوں۔ پہلا، فلاحی نظام۔ دوسرا، شہری مساوات۔ تیسرا، آزاد عدلیہ۔ چوتھا، اہلیت پر مبنی قاضی کا تقرر۔ پانچواں، خواتین کا تحفظ۔ چھٹا، غریب کی عدل تک رسائی۔ ساتواں، ظلم پر صفر برداشت یعنی زیرو ٹالرنس۔ اور آٹھواں، عوامی حفاظت بطور ذمہ داری، جس پر ہم ابھی بات کر کے ہٹے ہیں۔ یہ فہرست اپنے آپ میں بہت متاثر کن ہے۔ یہ تو ایک جدید آئین کے بنیادی حقوق کے باب کی طرح لگتی ہے۔ ایک منٹ، اس فہرست میں خواتین کا تحفظ ایک الگ نقطے کے دور پر شامل ہے۔ یہ آج کے دور میں بھی دنیا بھر میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس وقت اسے ریاست کے بنیادی ستونوں میں سے ایک سمجھنا یہ واقعی قابل غور ہے۔ جی، اور یہی اس ماڈل کی جامعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف معاشی یا قانونی حقوق کی بات نہیں کر رہا، بلکہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقوں کے تحفظ کو بھی ریاست کی بنیادی ذمہ داری قرار دے رہا ہے۔ لیکن اس فہرست کی اصل خوبصورتی ان نکات کے آپسی تعلق میں ہے۔ یہ الگ الگ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دیں؟ یہ ایک دوسرے سے جڑے کیسے ہیں؟ ضرور۔ مثلاً ظلم پر صفر برداشت یعنی نقطہ نمبر 7 کو ہی لے لیں۔ اس کا براہ راست تعلق اہلکاروں کے احتساب سے ہے، جس پر ہم نے سب سے پہلے بات کی۔ اگر ریاست ظلم برداشت نہیں کرے گی تو اس کا پہلا اطلاق اپنے ہی اہلکاروں پر ہوگا۔ یہ صرف نعرہ نہیں بلکہ ایک عملی پالیسی ہے۔ صحیح، اور اسی طرح غریب کی عدل تک رسائی یعنی نقطہ نمبر 6، یہ ایک آزاد عدلیہ یعنی نقطہ نمبر 3 کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر عدلیہ با اثر لوگوں کے دباؤ میں آ جائے تو غریب کو انصاف کیسے ملے گا؟ بالکل صحیح، اور یہ زنجیر آگے بھی جڑتی ہے۔ ایک آزاد عدلیہ تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اہلیت پر مبنی قاضی یعنی نقطہ نمبر 4 نہ ہو۔ اگر جج قابل اور ایماندار نہیں ہوگا تو عدلیہ کی آزادی کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر شہری مساوات کا اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ تمام حقوق، انصاف، تحفظ، فلاح، سب کو بلا تفریق ملیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں ہر پرزہ دوسرے پرزے کو سہارا دیتا ہے اور اس کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے۔
تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پورے ماڈل کا مرکزی خیال کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق اس کا مرکزی خیال ایک جملے میں یہ ہے کہ ریاست کا اصل کام انسان کی عزت کا تحفظ ہے۔ یہ ایک بہت گہرا بیان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کا وجود صرف ٹیکس جمع کرنے، سرحدوں کی حفاظت کرنے یا سڑکیں بنانے کے لیے نہیں۔ اس کا حتمی مقصد ہر ایک فرد کے وقار اور عزت نفس کو یقینی بنانا ہے۔ اور یہ 8 نکات اسی ایک مقصد کی طرف جاتے ہیں۔ فلاحی نظام انسان کو بھوک اور محتاجی کی ذلت سے بچاتا ہے، آزاد عدلیہ اسے ناانصافی کی ذلت سے بچاتی ہے، عوامی تحفظ اسے خوف کی ذلت سے بچاتا ہے، اور شہری مساوات اسے امتیازی سلوک کی ذلت سے بچاتی ہے۔ ہر اصول انسانی وقار کے کسی نہ کسی پہلو کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ ایک انسان مرکز یعنی ہیومن سینٹرک ماڈل ہے۔ ریاست کا ہر ادارہ، ہر قانون اسی مرکزی خیال کے گرد گھومتا ہے۔ یہ اصول آج کی دنیا کے لیے بھی ایک روشنی کا مینار ہے، جہاں اکثر بحث اس پر ہوتی ہے کہ ریاست کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، معاشی ترقی، قومی سلامتی یا کچھ اور۔ یہ ماڈل کہتا ہے کہ ان سب کی بنیاد انسانی وقار ہے۔ لیکن یہاں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک فلاحی ریاست، ایک آزاد عدلیہ جسے وسائل چاہیے، ایک وسیع سیکیورٹی کا نظام، یہ سب چلانے کے لیے بہت وسائل درکار ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہے۔ کیا ماخذ اس بارے میں کچھ بتاتا ہے کہ یہ معاشی انجن کیسے کام کرتا تھا؟ کیونکہ نظریات جتنے بھی اچھے ہوں، انہیں چلانے کے لیے وسائل تو چاہیے۔ یہ ایک انتہائی اہم اور منطقی سوال ہے۔ ایک مضبوط اخلاقی اور آئینی ڈھانچہ بغیر ایک پائیدار معاشی نظام کے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ ماخذ جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس کا دائرہ کار ریاستی ڈھانچے اور اس کے اصولوں تک محدود ہے۔ یہ ہمیں کیا اور کیوں بتاتا ہے، لیکن کیسے کی معاشی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ تو آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کی روشنی میں ایک ایسے تاریخی ریاستی ماڈل کا جائزہ لیا جو احتساب، عوامی تحفظ اور سب سے بڑھ کر انسانی وقار جیسے آفاقی اصولوں پر قائم تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اہلکاروں کی جواب دہی کو نظام میں گوندا گیا اور عوام کی حفاظت کو ریاست کے وجود کا مقصد قرار دیا گیا۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ یہ اصول تنہا نہیں تھے، بلکہ ایک جامع آئینی ڈھانچے کا حصہ تھے جس میں فلاح، مساوات اور انصاف کی فراہمی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ ماخذ نے ہمیں ایک منصفانہ اور ہمدرد معاشرے کا ایک خاکہ تو دکھا دیا ہے، لیکن آپ کے اٹھائے گئے معاشی سوال نے ایک نئی بحث کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی ذمہ دار اور عوام دوست ریاست کو پائیدار بنانے کے لیے کون سے معاشی اصول ضروری ہوں گے؟ کیا ایسا نظام صرف زکوٰۃ اور ٹیکس پر چل سکتا ہے، یا اس کے لیے پیداوار اور تجارت کو فروغ دینے کی بھی ضرورت ہوگی؟ یہ سوال مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔